السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ حکومت کو 3 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ حکومت نے اپنی کارکردگی بتائی ہے، یہ کہا ہے کہ 3 سال میں بہترین اہداف حاصل کیے ہیں۔ عمران خان حکومت کی کامیابیوں اور اقدامات کے حوالے سے جو ان کے ترجمانوں کی طرف سے بتایا جا رہا ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ تحریک انصاف نے ملک گیر سطح پر پناہ گاہیں، لنگر خانے، شجرکاری مہم، جی ڈی پی 4% گروتھ، ملکی برآمدات $25.3 ارب، ترسیلات زر 3 سالوں کی بلند ترین سطح، کامیاب جوان پروگرام کے تحت 13,000 جوانوں کو جو ہے رقم تقسیم کی ہے۔ اب تک 20,000 سے کم آمدن ہاؤسنگ یونٹس مکمل، صحت انصاف کارڈ۔ یہ ہے حکومت کا دعویٰ کہ ہم نے یہ ملک کی ترقی کی ہے۔ اس کے برعکس اپوزیشن نے کہا ہے کہ ہر چیز ریورس پر لگ گئی ہے، نقصان ہوا ہے، جو ہے وہ حکومت نے جو ہے وہ تباہی اور بربادی کر دی ہے۔ سو پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے ذرا حکومت کی کارکردگی پر۔ اس کے بعد جو اہم مسئلہ ہے اس وقت پاکستان کو درپیش، پاکستان کے سامنے، وہ ہے افغانستان کا معاملہ۔ افغانستان کے ایشو پر بات کریں گے کہ پاکستان کی حکمت عملی اب کیا ہوگی، آنے والے دنوں میں ہم کس طرح آگے بڑھیں گے، کیونکہ سب سے اہم کردار ہمارا ہے، سب سے زیادہ قربانی پاکستان نے دی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے گزشتہ روز بھی اس پر بات کی، اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ پاکستان کو اب کیسے آگے جانا ہے اور دنیا کی پاکستان کے ساتھ توقعات کیا ہیں۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے کوئی بھوکا نہ سوئے احساس پروگرام، اس کے اوپر جو وزیر اعظم نے پرسوں اس پر وہ بھی کی بات اور گئے افتتاح بھی کیا مزید بھی۔ سو پروگرام کا میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ آغاز میں علی محمد خان، وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور، تحریک انصاف، مصدق ملک صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے، جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب ڈیفنس اینالسٹ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پروگرام کے پہلے حصے میں۔ مصدق ملک صاحب، جو حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ تمام کارکردگی 3 سالوں میں ہے، آپ لوگوں نے اس کو یکسر مسترد کر دیا ہے، تو کیا گورنمنٹ کی کوئی بھی اچیومنٹ نہیں ہے ان 3 سالوں میں؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی؟ ان کی آواز نہیں آ رہی۔ اچھا، جنرل صاحب کو بھی آواز نہیں جا رہی، کوشش کریں کہ ریکنیکٹ کریں۔ اور علی محمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا جی، کوشش کریں یہ آڈیو جو ہے وہ کلیئر کریں۔ اور یہ سوال میں نے سامنے رکھنا ہے ذرا کارکردگی سے متعلق، لیکن ایک اور اہم معاملہ ہے جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، وہ ہے افغانستان کے ایشو سے متعلق۔ میرا خیال ہے جب تک علی محمد خان صاحب بھی ہمیں جوائن کر لیں تو پھر اس کے بعد ہم اس مسئلے کے اوپر آئیں گے اور آڈیو کا ایشو بھی جو ہے وہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کی حل کر دیں۔ گزشتہ روز افغانستان کی صورتحال پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ توقع ہے کہ طالبان وعدے پورے کریں گے اور افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پاکستان قومی اور علاقائی ترقی اور امن کا خواہاں ہے۔ پاکستان جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں بڑی قربانیاں دے چکا ہے۔ افغانستان امن عمل میں پاکستان کی مخلصانہ کوششیں ایک ایسے خطے کے قیام کے لیے ہیں جو پرامن، خوشحال اور معاشی شراکت دار ہو۔ ہم نے مسلسل عالمی برادری پر واضح کیا ہے کہ وہ افغانستان کے پرامن حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان نے افغانستان میں بدامنی کی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ اپنی معاشی مشکلات کے باوجود پاکستان نے 4 دہائیوں میں 30 لاکھ سے زائد افغانوں کو پناہ دی ہے۔ پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنانے کی کوششوں پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ یہ سازشیں کرنے والے وہی ہیں جو پاکستان کی کوششوں کو، کامیابیوں کو اور کاوشوں کو جو ہے وہ یکسر نظر انداز رکھنا چاہتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں۔ علاقائی امن میں رکاوٹ بھی یہی لوگ ہیں۔ ہم افغانستان میں امن اور استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امن خطے اور بالخصوص افغانستان کے لیے اشد ضروری ہے۔ انہوں نے کہا ہم توقع رکھتے ہیں کہ طالبان خواتین اور انسانی حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ انٹرسٹنگلی پاکستان جو ہے وہ اپنی پوزیشن اس تمام معاملے پر واضح کرتا چلا آ رہا ہے۔ پاکستان کی قربانیاں ہیں اور بہت عرصے سے پاکستان یہ چیز دنیا کو سمجھا رہا تھا کہ اس کا واحد حل جو ہے وہ مذاکرات ہیں اور آج امریکہ کو بھی یہ ریئلائز کرنا پڑا، مغربی فورسز کو بھی یہ ریئلائز کرنا پڑا۔ بی بی سی کو انٹرویو دیا ہے جنرل نک کارٹر نے، جو پاکستان کو انہوں نے کہا ہے کہ جب ان سے سوالات کیے گئے پاکستان سے متعلق کہ پاکستان پر، ظاہر ہے آج بھی کئی گروپس کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے وہ آئسولیٹ کریں یا پاکستان پر الزام لگائیں کہ پاکستان ذمہ دار ہے صورتحال کا، تو جنرل نک کارٹر نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو افغانستان پر سوویت یونین کے قبضے کے دور سے ہی چیلنجز کا سامنا رہا ہے۔ اس بات کو ریکگنائز کیا کہ پاکستان کی جو ہے
وہ قربانی ہے. انہوں نے کہا یہ بھی حقیقت ہے کہ کئی سالوں سے پاکستان میں 30 لاکھ مہاجرین کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. میری رائے یہ ہے کہ پاکستان نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر ہی ہر قربانی دی ہے. انہوں نے کہا کہ میری اپنے ہم منصب پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ ان سے جو بات چیت ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ ان کا موقف حقیقت پر مبنی ہے. وہ اپنے شمال میں واقع افغانستان کو مستحکم اور معتدل دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اس سے پاکستان کا استحکام بھی مشروط ہے. تو انہوں نے ان چیزوں پر نشاندہی کی اور ویسٹ بھی اس چیز کو اب ریکگنائز کر رہا ہے. بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو افغانستان اور 3 سالہ کارکردگی پر بات کریں گے حکومت کی. ویلکم بیک. جنرل صاحب آپ سے شروع کروں گا. علی محمد خان صاحب اس وقت موجود نہیں ہیں. حکومت کی 3 سالہ کارکردگی پر بات کرنی تھی لیکن شاید حکومت کے وزیر جو ہیں وہ خود دستیاب نہیں ہیں. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, شاید ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں جوائن کر لیں. جنرل صاحب ذرا افغانستان کی صورتحال پر ہی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. یہ جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں جو اب ہم دیکھ رہے ہیں وہ امریکہ سے ہوں, ویسٹ سے ہوں, جنرل نک کارٹر نے بھی کہا پاکستان کے رول کو اب جو ہے وہ امپورٹنس دی جا رہی ہے اس سارے ایشو کے اندر. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور ہم جس طرح چل رہے ہیں ابھی تک جو ہمارا اسٹانس ہے وہ بالکل اپروپریٹ ہے, بالکل ٹھیک جا رہے ہیں ہم اس سارے پروسیس میں؟ عادل تھینک یو ویری مچ. میں بڑے مختصر چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کا رول کتنا اہم رہا ہے, کتنا اہم ہے اور آنے والے دنوں میں کتنا اہم ہوگا. پاکستان اور افغانستان کے جو قدر مشترک ہے جو کسی اور ملک کے ساتھ نہیں ہے افغانستان کی, اگر ان حقائق کو آپ سامنے رکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ ہم دونوں طرف مذہب ایک, ثقافت ایک, لینگویج بولنے والے ایک, آدھے خاندان اس طرف آدھے خاندان اس طرف, 2611 کلومیٹر لمبا بارڈر جو ہم شیئر کرتے ہیں. پھر 30 لاکھ افغان مہاجرین آج بھی پاکستان میں رہتے ہیں. 35 سے 40 ہزار آدمی روزانہ بارڈر کی دونوں طرف آتا اور جاتا ہے, اور یہ زیادہ ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے اور تجارت کے لیے افغانستان سے لوگ آتے ہیں. ایک لینڈ لاکڈ کنٹری جس کا واحد کمفرٹیبل, آسان اور شارٹسٹ جو ٹریڈ روٹ ہے وہ پاکستان کے تھرو ہے, اور ان کی جو ہیومینیٹیرین امداد ہے وہ پاکستان سے ہی جا سکتی ہے, اور گندم, گوشت اور باقی تمام جو اجناس لینڈ لاکڈ ہونے کی وجہ سے ضرورت پاکستان ہی پوری کرتا ہے. لینڈ لاکڈ ہونے کی وجہ سے پاکستان ہی پوری کرتا ہے. اب جس ملک کے ساتھ اس قدر مشترک, اور پھر ہماری سیکیورٹی کو سب سے بڑی تھریٹ ان نان سٹیٹ ایکٹرز اور ان دہشت گرد تنظیموں سے ہے جو افغانستان میں پناہ لے کر ادھر ہمارے ملک کے اندر بلوچستان اور KPK کے اندر دہشت گردی کرتے ہیں, اور ہمارے لیے بہت بڑے انہوں نے آپریشن کیے جس کی وجہ سے پاکستان آرمی بھی 10 سال انوالو رہی. اگر ان حقائق کو سامنے رکھیں تو پاکستان کی اہمیت سے نہ کوئی انکار کر سکتا ہے. آنے والے دنوں میں جو بھی حکومت قائم ہوگی اس کو ریکگنائز کیے بغیر ہم یہ تمام تر فیسلٹیز ایک ایسی ریاست کو کیسے پرووائڈ کر سکتے ہیں جس کی ہم حکومت ہی کو نہ مانتے ہوں. لہذا پاکستان کا جو بھی ڈیسیجن آنے والے وقتوں میں ہوگا وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہونا چاہیے. ہمیں روس, چین یا کسی اور ملک سے نہ گائیڈنس لینی ہے, نہ ان کی لائن کو ٹو کرنا ہے. اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. ٹھیک سر, اگر آپ مجھے بریف اس پر ذرا ایک بریف کامنٹ اور کرتے ہیں, کیونکہ پھر میں ذرا ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں اور پھر وہ ذرا پولیٹیکل سٹانس آ جائے ہمارے سامنے, پولیٹیکل پارٹیز کا بھی. افغان مہاجرین کا کیا کرنا چاہیے, ہمیں لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ دیکھیں, نہ لینا پہلی بات ہے, نہ لینا از دا بیسٹ, لیکن اگر ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر انہیں جو اسٹیبلش شدہ کیمپس ہیں ان تک محدود رکھ کے انسانی ہمدردی کے تحت امداد پہنچانی ہو تو ایک مختصر نمبر کو لے لینے میں شاید ہماری مجبوری بھی ہوگی اور کوئی حرج بھی نہیں ہے, لیکن فری فار آل نہیں ہونا چاہیے. فری فار آل نہیں ہونا چاہیے جس کا دل ہے اٹھ کے آ جائے. رائٹ. کل شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ, ان کا ہم نے انٹرویو کیا, ان سے جب ہم بات کر رہے تھے ذرا آپ کو سنواتے ہیں انہوں نے کیا کہا, کیونکہ پارلیمنٹ میں لے جانے پر اس پر بہت بات ہو رہی ہے. کیا کہنا تھا ان کا, سنیے.
पार्लियामेंट में इसको आप कब लेके जाएंगे, पार्लियामेंट में इसको कब डिस्कस किया जाएगा? हमने पार्लियामेंट को कोशिश की है मोअज़्ज़िज़ मेंबरान को एतमाद में रखे, उनको ब्रीफिंग भी दी थी, फरसतें भी दी थी। इल्म में है कि एक इन कैमरा सेशन हुआ था जिसमें पार्लियामेंटेरियन लीडरशिप और भी अहम लोग थे, जिसमें आर्मी चीफ भी थे, जिनकी ISI ने ब्रीफिंग दी थी और उस पे सवाल जवाब भी हुए थे, उनके सवालात के जवाब भी दिए थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी सिचुएशन को इवॉल्व करने दें। पार्लियामेंट हमारे लिए मोहतरम है, उनको एतमाद में जरूर लेंगे, लेकिन सिचुएशन जरा क्लैरिटी तो आ जाए। बाकी कोई जो मोअज़्ज़िज़ मेंबर है वो अपना इनपुट देना चाहे, हम उसको वेलकम करेंगे। हमारी ये ख्वाहिश है कि इस इशू पर हम यकजबा होकर। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आप लोग कहते हैं कि इसको पार्लियामान में लाएं, इंपॉर्टेंट है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल रेफरेंस दिया, उन्होंने कहा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में पार्लियामान में एक ब्रीफिंग दी गई, इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई, वहां पर हमने बताया सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, थोड़ा सा और पिक्चर क्लियर हो जाए, चीजें क्लियर हो जाए तो उसके बाद जो है वो ये सामने आना चाहिए। तो आप लोगों का इसरार ये है कि नहीं, ये पार्लियामान में लाकर इस पर बात करनी चाहिए। जी देखिए, सिचुएशन तो आपके सामने इवॉल्व हो रही है। आपके सामने वो अफ़गानिस्तान के अंदर जिस कदर तब्दीली, बड़ी तब्दीली आई है और जिस तेज़ी से आई है, मैं समझता हूँ कि पार्लियामान को कॉन्फिडेंस में ना लेना थोड़ी सी लापरवाही है और हुकूमत को चाहिए कि मुसलसल एक सेशन जारी रखे और लोगों को बताती रहे, पार्लियामान को बताते रहें कि इस वक्त क्या मौजूदा सूरत हाल है, तमाम पार्टीज़ का इनपुट लेते रहें, ताकि जो भी फ़ैसला हुकूमत करे अल्टीमेटली तो हुकूमत को एक पॉलिसी स्टेटमेंट देनी है। लेकिन अगर हुकूमत उस पॉलिसी स्टेटमेंट देने से पहले ऑन बोर्ड लाना चाहे अपोजिशन की जमातों से, वो तो बहुत बेहतर होगा। देखिए, उसका प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप एक दफ़ा पॉलिसी बना लेंगे तो फिर तो अपोजिशन का काम होता है सिर्फ उसको पॉजिटिवली क्रिटिक करना, यानी मुल्की मुफाद में एक नए ज़ाविये से देखना और कहना कि क्या इसको बेहतर किया जा सकता है। मगर ये जो बेहतरी की गुंजाइश है, अगर पहले ही गुफ्तगू में उसको मलहूज़ ख़ातिर रख लिया जाए और उसको अगर पॉलिसी के अंदर इंक्लूड कर लिया जाए उन अवामिल को जो किए जा सकते हैं, तो फिर उसके बाद में ले दे जो है उसके इम्कानात बहुत ज़्यादा घट जाएंगे। अब हुकूमत ने 3-4 मोटी जो इस वक्त मैं गुफ्तगू सुन रहा हूँ, क्योंकि हुकूमत ने तो कोई पॉलिसी नहीं दी है और शायद इस वक्त बेहतर ये है कि वो पॉलिसी ना दे, लेकिन जो असम्पशन सामने आ रही हैं वो बेहतर कैसे कि वो पॉलिसी ना दे? जो हमारे साथ जी इस वजह से कि अभी वो एक फ्लक्स में है ना सिचुएशन, तो वो अभी हुकूमत की तरफ से भी बयान यही आ रहा है कि ज़रा फ्लक्स को सेटल हो लेने दें। लेकिन जो मैं बात करना चाहता हूँ, जो हुकूमत बार बार कह रही है, जो बहुत से हुकूमती तर्जुमान कह रहे हैं, वज़रा कह रहे हैं, वो क्या असम्पशंस हैं जो मोटी मोटी सामने आई हैं। पहली पॉलिसी असम्पशन ये है कि ये नए तालिबान हैं, इनका पुराने तालिबान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस वजह से इस वक्त जो उनका बिहेवियर होगा वो पुरानी तालिबान की रजीम से यकसर मुख्तलिफ होगा। ये एक असम्पशन जिसको रखना चाहिए अपोजिशन के सामने, उसके पीछे जो अवामिल हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो इंटेलिजेंस है वो सामने रखनी चाहिए ताकि सबको इस बात पे कॉन्फिडेंस हो। दूसरा ये कि TTP जो है और TTA अलहदा हैं। मैं तो वैसे किसी मीटिंग में मौजूद नहीं था, वो जो सिक्योरिटी की मीटिंग थी, लेकिन बहुत से आपके टीवी प्रोग्राम्स पे पिछले 3-4 दिन में मुझे ये पता चला कि वहाँ पे एक बात ये सामने आई थी और सलीम साफ़ी साहब ने भी एक प्रोग्राम में ये बात कही कि TTP, ये कहा गया था कि TTP और तहरीक तालिबान TTA ये एक ही तरह की तंजीमें हैं। तो फिर कॉन्फिडेंस में लिया जाए अपोजिशन को और उनको बताया जाए कि TTP का जो पहले रवैया था, अब हमारी पॉलिसी में असम्पशन क्या है कि जहाँ पे तालिबान बदल गए हैं वहाँ पे TTP भी बदल गई है और वो पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं करेगी। आखिर पहले भी वो वहीं पे रहती थी अफ़गानिस्तान में। तीसरी जो असम्पशन की गई है वो ये है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा इनखला वहाँ से नहीं होगा मुहाजिरीन का और वो पाकिस्तान में नहीं आएंगे। अभी तक तो ये बात सही साबित हो रही है, लेकिन जैसे जैसे लायकीनी की फ़िज़ा बढ़ती चली जाए और अगर कोई चीज़ सामने वाज़ेह शक्ल में नहीं आती तो फिर हमें इस असम्पशन को टेस्ट करना होगा। फाइनली एक बात जो ज़ेरे लब कही जा रही है वो ये कि वो रोल जो पहले अमेरिका प्ले किया करता था, यानी पैसा बहुत खर्चा जाता था, वो रोल अब शायद चाइना प्ले करे या चाइना और रशिया प्ले करे। ये भी एक बहुत बड़ी असम्पशन है,
کیونکہ اگر یہ رول وہ پلے نہیں کرتے تو وہ جو اسٹیبلٹی ہے اس کی فائنینسنگ کے لیے جو پیسے چاہیے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ پیسے کہاں سے آئیں گے۔ اور آخری اب یہ دو تین چیزیں میں ڈاکٹر صاحب آپ نے 2-3 پوائنٹس اٹھائے، میں ذرا اس پر علی محمد خان صاحب سے بھی پوچھ لوں، لیکن 2-3 پوائنٹ ہے نا۔ ایک تو یہ کہ جو آپ نے بات کی ہے ٹھیک ہے، بالکل ریزرویشنز درست ہیں کہ ٹی ٹی پی ٹی ٹی اے والا مسئلہ، جو افغان طالبان نے ایک اپنی میڈیا بریفنگ دی یا جو ان کے ترجمان بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اگر ہم ان کی بات کو درست مان لیں تو پھر یہ جو ہمارے ڈاؤٹس ہیں یہ کافی حد تک ختم ہوں گے، اگر وہ اپنے کیونکہ یہی اسمپشن ہے نا جی، دیکھیے یہی اسمپشن ہے۔ اس سے پہلے بھی جو ٹی ٹی پی ہے وہ مختلف جگہوں پہ چھپی بیٹھی تھی اور اس کو کوئی آڑے ہاتھوں نہیں لیا گیا، اور وہ پاکستان میں کار فرما رہی ہے۔ اب آپ نے پچھلے یہ 1-1.5-2 ہفتے میں دیکھا ہے کہ دہشت گردی کے کتنے واقعات بڑھ گئے ہیں، ہمارے روز لوگ شہید 1-2 ہو رہے ہیں، بارڈر پہ بھی ہو رہے ہیں، سوئسائڈ بامبنگ بھی شروع ہو گئی ہے۔ تو جو وہ کہہ رہے ہیں اور جو ہو رہا ہے اس میں تھوڑی سی سپیس تو ایک ہے جس میں وضاحت کی ضرورت ہے، انفارمیشن اور انٹیلیجنس کی ضرورت ہے۔ دوسرا آپ نے سر یہ چائنا والی بات کی، اب چائنا بھی ظاہر ہے بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹس جن ممالک کی وہاں ہیں وہ اکنامک پراسپیرٹی کے لیے ہی صحیح، اوبیسلی ان کا انٹرسٹ بھی بڑا ہوگا، چھوٹا تو نہیں ہوگا، اور ہمیں جس طرح جن صاحب بات کریں ہمیں تو پھر اپنا ہی انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا ہے نا، کیونکہ ہم جتنا سائز ہے ہم نے اس حساب سے بات کرنی ہوگی آگے، اور اپنے آپ کو دیکھ کر بات کرنی ہوگی کہ کہاں تک ہم جا سکتے ہیں۔ اور جو ابھی تک اطلاعات ہے وہ یہ کہ ریجنل فورسز کی جتنی ریجنل فورسز ہیں ان کو ساتھ لے کر پاکستان چلنا چاہتا ہے، تاکہ کنسنسس کے ساتھ وہاں پر اگر کوئی گورنمنٹ بھی بنتی ہے، جو بھی کچھ ہوتا ہے اس میں تمام سٹیک ہولڈرز جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ ہیں کسی حوالے سے، ان کا انپٹ ہے، اس میں انویسٹمنٹس ہیں یا جو بھی انٹرسٹ ہے ریجنل، تو اسی طرح پاکستان بھی ان کے ساتھ چلنا چاہتا ہے۔ علی محمد خان صاحب، یہ 2-3 اعتراضات یا 2-3 باتیں جو مصدق ملک صاحب نے رکھی ہیں سامنے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ پارلیمان کو کسی نہ کسی صورت اعتماد میں لیں، سیشنز کریں، ہمیں بھی ٹائملی بتایا جائے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے سارے پروسیس کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ عادل صاحب۔ سب سے پہلے تو معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں ہلکے میں ہوں، ویکینڈز پہ آپ کو پتہ ہے میں ہلکوں میں ہونا ہوتا ہے۔ سر وہ تو ہونا ہوتا ہے، لیکن ہماری کمٹمنٹ تھی کہ آپ ٹائم پر جو ہے وہ یہاں ہوں، اور کارکردگی پر بھی بات کرنی تھی آپ کی، لیکن وہ پھر رہ گئی آپ کی بات چیت۔ کارکردگی تو انشاءاللہ ہماری پورے پاکستان کو پتہ ہے، اور اس پہ تفصیلی پروگرام چل رہے ہیں پورے ہفتے سے۔ آپ مطمئن ہیں؟ سگنلز کا تھوڑا سا ایشو تھا، تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، پہلے تو ڈاکٹر صاحب کا آپ نے سوال پوچھے اس پہ بات کرتا ہوں، پھر کارکردگی پہ بھی آتا ہوں۔ لیکن یہ جو ایشو ہے افغانستان والا ہے بڑا سینسیٹیو، اس وجہ سے اس پہ ہم نے ان کیمرا سیشن اسمبلی میں کیا۔ جو ڈاکٹر صاحب نے جن عوامل کی طرف اشارہ کیا ہے اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میٹنگ میں بھی یہ بات ہوئی تھی جس میں تمام لیڈرشپ مین فریم جتنی بھی تھی، پیپلز پارٹی کی، مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، اور اس میں نیشنلسٹ جماعتیں بھی تھی، اور اس میں ہمارے ایلائنس بھی تھے، ان سے یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ اگر ضرورت محسوس کی گئی تو اس کا فالو اپ میٹنگ بھی ہو سکتی ہے، تو اس پہ ظاہر لیڈرشپ بیٹھے گی اور اس میں کوئی پیش قدمی ہو سکتی ہے۔ لیکن میں ذاتی طور پہ میرے سے اگر آپ پوچھیں تو اس لیول پہ تو میں ایگری کرتا ہوں، لیکن فلی اوپن ڈیبیٹ اس وقت میں تو کم از کم اس کے حق میں نہیں ہوں گا، میری ذاتی رائے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس پہ فل فلیج اوپن ڈیبیٹ کرتے ہیں تو یہ ایشو بڑا سینسیٹیو ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ اس میں کوئی ایسی بات ہو جس میں کوئی خدا نخواستہ بعد میں مسائل پیدا ہوں۔ سر ایک بات یہ بھی نکلی ہے نا کہ ان کیمرا سیشن جو ہوا تھا اس میں یہ طے ہوا تھا کہ ایک اور سیشن ہوگا جس کے اندر فردر بریف کیا جائے گا ریگارڈنگ افغانستان۔ سو اپوزیشن اس کا بھی انتظار کرتی رہی کہ دوبارہ ایسا ہی کوئی سیشن ہو جس کے اندر ہمیں فردر پتہ چل جائے۔ پارلیمان میں لانے کا مطلب شاید وہ بھی یہی ہنٹ دے رہے ہیں کہ اگر ڈیبیٹ اوپن نہیں ہو سکتی، ایٹ لیسٹ یہ کہ ایسے کسی سیشن میں ہمیں بتایا جائے کہ کہاں تک پہنچا ہے یہ سارا پروسیس، کیونکہ اب تو سچویشن انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے، اب تو بالکل ڈیفرنٹ سینیریو ہے افغانستان میں، اس وقت کچھ اور تھا۔ اس بات پہ تو میں پہلے سے آپ سے ایگری کر رہا ہوں، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ اس ان کیمرا میں یہ بات ہوئی تھی کہ ضرورت محسوس کی گئی تو دوبارہ بھی ایسا ایک اور ارینجمنٹ ہو سکتی ہے، اور یہ جو بات اپوزیشن کے سامنے آئی ہے تو یہ ہماری لیڈرشپ تک بھی پہنچی ہوگی، اور چونکہ آپ نے میرے سے بات کی ہے تو میں بھی اس بات کو آگے پہنچاؤں گا، اسپیکر صاحب کو بھی نالج میں لے آئیں گے اور کابینہ میں بھی، کہ اگر اپوزیشن کی ڈیمانڈ ہے کہ ان کو فردر اس پہ اعتماد میں لیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر اس پہ فردر ڈیلیبریشن ہو، لیکن ایک سیکیور انکم انوائرمنٹ میں، کیونکہ اس وقت سچویشن فلکس میں ہے جس طرح بھی بات ہوئی ہے۔ ٹھیک، باقی جو وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے
جو باتیں کی دو وہ آپ نے اس کا ثمر دیکھ لیا کہ ایک انہوں نے یہ بات کی تھی کہ وی پارٹنرز ان پیس ناٹ ان وار، اس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ثمر سامنے آ رہا ہے کہ وہاں امن قائم ہو رہا ہے. دوسرا جو اڈے نہ دینے کی انہوں نے برملا بات کی تھی، اس کے بعد سے آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں جو اس کا امپیکٹ کیا ہے کہ ایک تو پیس پروسیس میں کی بڑی حد آئی ہے، دوسرا افغانستان میں اس کا بہت ہی گڈ جسچر اس کا ہے جب عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کی تھی کہ افغان ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے اسٹریٹجک ڈیپتھ کا وہ پرانا کانسیپٹ اب نہیں ہے. اسٹریٹجک ڈیپتھ افغانستان میں ہماری ایک ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں امن ہو اور جو بھی افغانی جو ہمارے بھائی ہیں جو بھی وہاں حکمران بنے گا ہم جو ہے ان کو سپورٹ کریں گے. ہمارا وہاں کوئی فیوریٹس نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں بڑی کلیئر کٹ پالیسی ہے، لیکن اپوزیشن کی اگر اس میں کوئی ریکویسٹ مزید ہے، کوئی ظاہر ہے ان کا حق ہے تو اس پہ بات ہو سکتی ہے. ٹھیک، رائٹ. یہ تو اب میرے خیال ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس جب جاؤں گا تو آپ دیکھ لیجیے. پالیسی تو نہیں ہے، آپ بے شک جنرل صاحب سے بھی پوچھ لیجئے، ابھی تک تو ہمیں کوئی کلیئر پالیسی نہیں ہے. ہمیں تو نہیں بتایا گیا کہ ہم اس نئی ڈسپنسیشن کو جی ڈاکٹر صاحب کمپلیٹ کر لیں آپ. ویسے کل جی کمپلیٹ کر لیں آپ. نہیں آپ بات بتا دیجیے. جی میں یہ کہتا کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی کل جب میں نے بہت فورس کر کے پوچھا کہ ہماری کلیئر پالیسی یا سٹانس پہ کیا ہے تو انہوں نے یہی بات کی ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا دیکھیں ہم بہت احتیاط سے چل رہے ہیں اور ہمیں اس تمام چیزوں کو بہت دیکھ کر سنبھل کر کرنا ہے کیونکہ جو سٹیٹمنٹس وہاں سے آ رہی ہیں وہ خوشائند تو ہیں لیکن کس حد تک وہ طالبان اس پر قائم رہتے ہیں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا اور ہمیں اپنا مفاد بھی جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہوگا. یہ بات ابھی تک ہو رہی ہے. بات ٹھیک ہے کہ کلیئر چیزیں نہیں. میں جن صاحب آپ کے پاس آتا ہوں, میں یہ دو سارٹس بھی آپ کے سامنے رکھ دوں, پھر آپ ذرا اس پہ کامنٹ کر دیجئے گا. آرمی چیف نے گزشتہ روز کیا بات کی, ذرا سنوائیے. Pakistan today stands for peace and progress within and beyond its border. Our sincere efforts to promote and support a process in Afghanistan have been a strong manifestation of our vision for a peaceful, economically integrated and prosperous region. We have unambiguously and repeatedly asked global community to play its role in an exclusive and unbiased process as well as economic sustenance of Afghanistan to avoid a human catastrophe. We will continue to play a mature and responsible role for peace and stability in Afghanistan, which is direly needed by the entire region in general and the people of our brotherly neighbors in particular. جنرل نک کارٹر جو برٹش آرمی کے چیف ہیں, انہوں نے کیا بات کی, ذرا وہ بھی سنوائیے. Many people now, experts, analysts, the Afghans themselves, continue to point the finger of blame at Pakistan. What's Pakistan's role and responsibility in all of this? Well, Pakistan, of course, has lived with this challenge for many years. I mean, ever since the Soviet Union invaded Afghanistan. And the reality, of course, is that they've got between 1.5 and 3 million Afghan refugees on their soil. And they have had for many, many years now. So from their perspective, they are absolutely invested in whatever the outcome is going to be. And certainly in my engagements with my Pakistani opposite number, General Bajwa, I'm in no doubt that he is very genuine when he says that he wants a stable and moderate Afghanistan on his northern border, because of course that will contribute to stability in Pakistan as well. اب جن صاحب ویسٹ کی جتنے بھی ہم میڈیا دیکھ رہے ہیں وہاں پر جو اسٹیٹ لیول پر سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, اس پاکستان پر انحصار بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. ہمارا رول بڑا امپورٹنٹ ہے, آپ نے بھی ابھی بات کی, ہم سب یہی بات کر رہے ہیں. جو اس وقت ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو ریجنل فورسز ہیں ان کو ہم کس حد تک جو ہے منا سکتے ہیں ایک مضبوط افغانستان کے لیے. یہ بھی تو ہمارے لیے چیلنج ہوگا. ہم آئسولیشن میں چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ پاکستان کے کردار کو بڑا سراہا جا رہا ہے کہ جی کابل میں پاکستانی سفارت خانے نے کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا, پاکستان نے سارے پروسیس کو کیسے جو ہے وہ ڈیل کیا ہے. یور ٹیک آن. جی دیکھیں, جنرل نک کارٹر نے جو بات کی, ہی از دا مین آن گراؤنڈ. وہ کمانڈر ہیں فورسز کے اینڈ ہی از سیئنگ تھنگس فرام اے ویری کلوز. جب وہ ایکنالج کر رہے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ویژن اور کنٹریبیوشن بہت پازیٹیو ہے تو ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے. اور ہم یو ایس ایس آر کی انویژن سے لے کے آج تک بہت ریلیونٹ رہے ہیں, بہت بھاری قیمت ادا کی ہے. میں 3 چیزیں جلدی سے کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ بہت سوال اٹھائے جا رہے ہیں ابھی کہ افغان ریفیوجیز جو پہلے بیٹھے ہیں ان کا کیا ہوگا, پھر ہماری ریکگنیشن کی پالیسی کیا ہوگی, پھر جو تحریک طالبان پاکستان اور دوسری دہشت گرد تنظیمیں
افغانستان سے ہمارے ملک کے اندر حملہ آور ہو رہی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ وہ لیڈر جنہوں نے پہلے ہمارے ملک میں حملے کیے ہیں اور اب افغانستان میں موجود ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ یہ 4 سوال ہر آدمی اٹھا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا آج حکومت ہے افغانستان میں؟ اس وقت تو کوئی حکومت ہی نہیں ہے۔ تو جب تک طالبان اقتدار میں نہیں آتے، جب تک فارملی وہ اپنا اسٹیٹ سٹرکچر اناؤنس نہیں کرتے، جب تک وہ اپنا فارمل پالیسی سپیچ نہیں دیتے، اس وقت تک ہم ان کے ساتھ انگیجڈ ہیں، اور ان کی ان پالیسیز کو دیکھ کر ہی یقیناً یہ مطالبات بھی ان کے آگے رکھے جائیں گے، یہ مطالبے اس وقت جائز بھی ہوں گے اور اس وقت بات آگے بڑھ بھی سکے گی۔ لیکن ابھی اقتدار سنبھالنے سے پہلے یہ تمام ایشوز اٹھا دینا، میرے خیال میں یہ سب کچھ ہوا میں تیر چلانے والی بات ہے۔ اور دوسری بات جو ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ ہو رہی ہے، دیکھیں اس کو درست کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بڑے فار ریچنگ امپلیکیشنز ہیں۔ جو تحریک طالبان افغانستان ہے وہ پاکستان پر کبھی حملہ آور نہیں ہوئے، وہ اپنے وطن کی آزادی کی آکوپیشن فورسز کے خلاف جنگ کر رہے تھے، اور تحریک طالبان پاکستان ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو این ڈی ایس اشرف غنی کی حکومت کی ایما پر اور را کی ایما پر پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل ڈسپنسیشن کے خلاف برسر پیکار تھی۔ وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، وہ اپنے وطن کے لوگوں پر حملہ آور ہو رہی تھی، اپنی نیشنل آرمی پر حملہ آور ہو رہی تھی، لہذا ان دو کو ایک ہی سکہ کہنا یہ غلط بات ہے، اور ان دونوں کو ایک ہی نظر سے دیکھنا بھی غلط بات ہے، اور ان کی پذیرائی طالبان افغانستان کبھی نہیں کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی میں 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو جنرل صاحب بات کر رہے ہیں، اللہ کرے بالکل اسی طرح یہ بات نکلے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان کے جو امیر ہیں ٹی ٹی پی کے، انہوں نے ٹی ٹی اے تحریک طالبان افغانستان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ میرے خیال میں پچھلے 3 دن میں 2 مرتبہ یا 4 دن میں 2 مرتبہ انہوں نے بیعت کی، 2 مرتبہ بیعت کی ہے۔ تو یہ ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں حتمی طور پہ کہ یہ ایسا ہوگا۔ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ دہشت گردی میں پچھلے 1-1.5-2 ہفتے یا 1 مہینے سے اضافہ ہو گیا ہے پاکستان میں، یہ کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات جو ہم کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کیونکہ جنرل صاحب تو خود ماشاءاللہ اسٹریٹجسٹ ہیں، تو ہم اس وقت یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ حتمی طور پہ ہمیں ریجیکٹ یا ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹریٹجی جو ہے، وہ جنرل صاحب کی جو مہارت ہے اس کو بھی بروئے کار لایا جائے۔ جو اس وقت ایگزسٹنگ ہماری لیڈرشپ ہے، جو عسکری لیڈرشپ ہے، جو پارلیمان میں آئی تھی اور ان کیمرہ میٹنگ انہوں نے کی، بالکل اسی طرح کی ایک اور بھی میٹنگ کی جائے، تاکہ اسٹریٹجی جو ہے اس کو وضع کیا جائے اور اس میں تھوڑی سی پولیٹیکل ان پٹ بھی لے لی جائے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ جو ہو رہا ہے وہ سب غلط ہو رہا ہے۔ اور جنرل صاحب جہاں تک تو ہماری عسکری قیادت ہے وہ تو بڑی محتاط ہے، وہ تو آپ دیکھیں انہوں نے کوئی رسپانسبل بات نہیں کی۔ لیکن جو ہماری سیاسی قیادت اس وقت، جو ہماری وزارت خارجہ ہے اور جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں، وہ مختلف ممالک کو کال آؤٹ کر رہے ہیں، ان کا نام لے کے کال آؤٹ کر رہے ہیں۔ زیادہ جو اچھی پالیسی ہوتی ہے خارجہ پالیسی، اس میں آپ ملکوں کو، اگر آپ کا ان سے اگریمنٹ کسی وقت نہ بھی ہو، اگر آپ الائن نہ بھی ہوں، تو آپ ان کو پبلکلی کال آؤٹ نہیں کرتے، اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ مثلا امریکہ کو ہم کہہ رہے ہیں، ہم نے کہا نو مور کہہ دیا اور بھاگ جاؤ کہہ دیا، جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، مگر پبلکلی جا کے اگر ہم ان کے لیے ایک شیم کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا خارجہ پالیسی کے حوالے سے۔ مثلا میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، یہ پچھلے 1 مہینے کے اندر جو بانڈ ہم نے فلوٹ کیا تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں، پاکستان کی حکومت نے وہ اپنی 4 سے 4.5% قیمت جو ہے وہ کھو چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر پاکستان کے اوپر اعتماد جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ اسی وجہ سے کہ کبھی ہم سعودی عربیہ کو کال آؤٹ کر دیتے ہیں، پھر ہماری عسکری قیادت جاتی ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرتی ہے، کبھی ہم ترکی اور ملیشیا کو کال آؤٹ کر دیتے ہیں، کبھی ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ چین کے جو تمام انویسٹمنٹس تھیں اس میں چوری تھی سارے کانٹریکٹس کے اندر۔ تو یہ باتیں اچھی نہیں ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ اپوزیشن کو لے کر آئیں گے، ان کیمرہ بریفنگ کریں گے، تو وہ باتیں غالباً سیاسی طور پہ ہم کنوے کر سکیں گے وزیر اعظم کو بھی اور وزارت خارجہ کو بھی، کہ بھائی کچھ چیزیں تو بہت اچھی ہیں اور پالیسی کے طور پہ بھی اچھی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس کو ان کیمرہ سیشن کر رہے ہیں، مگر آپ پبلکلی اس طرح کی گفتگو نہ کریں۔ غالباً ایک میانہ روی کے ساتھ اگر آپ چلیں گے تو پاکستان کو انٹرنیشنل سرکٹ پہ نقصان کم ہوگا۔ وال اسٹریٹ جرنل کے آرٹیکلز پڑھ لیجئے، بلومبرگ کو پڑھ لیجئے، ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے پاکستان پہ ویسٹرن ممالک سختی کریں، اگر کریں گے تو ہم سہیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر ہماری یہ پالیسی اور یہ قیمت ہے تو ہم دیں گے، لیکن غیر ضروری قیمت تو نہیں
پریشانی ہمارے عوام کو اٹھانی چاہیے کہ صرف ہم اس وجہ سے کہ ہم کہہ دیں, یا میں اب وہ کلیشیڈ بات ہے فون کا ذکر کرنا کہ مجھے فون نہیں کیا یا میں نے فون کیا اس نے اٹھایا نہیں, یہ میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم کی لیول پہ یا ملک کی لیول پہ اس طرح کی گفتگو مناسب نہیں. تھینک یو سو مچ مطلق صاحب. علی محمد خان صاحب اور جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب موجود تھے. اس سیگمنٹ کو کلوز کریں گے. ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایم ڈی بیت المال ملک ظہیر عباس صاحب ہوں گے, جن سے ہم بات کریں گے احساس کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام پر. بیت المال اور احساس پروگرام کے تحت وزیر اعظم نے کچھ اور پروجیکٹس کا افتتاح بھی کیا ہے. یہ کیا ہے, کس طریقے سے جو ہے وہ غریب تک یہ چیز پہنچائی جائے گی آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. ایم ڈی بیت المال ہمارے ساتھ موجود ہیں, ملک ظہیر عباس صاحب, ان سے بات کریں گے. پروگرام کوئی بھوکا نہ سوئے, وزیر اعظم گئے, افتتاح کیا, مزید شہروں تک اس کو بڑھا دیا ہے, 3 شہروں تک. کیا ہے یہ پروجیکٹ, کیسے ڈفرنٹ ہے دوسرے پروجیکٹ سے؟ ملک صاحب السلام علیکم. السلام علیکم عباسی صاحب, کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. یہ بتائیے گا اس احساس پروگرام میں اور اس میں کیا فرق ہے, اور یہ کتنی پناہ گاہیں فعال ہیں, اور یہ کس طریقے سے جو ہے وہ ڈفرنٹ ہوگا دوسرے جو منصوبے پہلے ہو رہے تھے پناہ گاہ کے؟ جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو دونوں کے درمیان جو فرق ہے پناہ گاہوں کے درمیان اور احساس کوئی بھوکا نہ سوئے کے بیچ میں, وہ یہ ہے کہ پناہ گاہیں جو ہیں وہ اس کنسیپٹ سے بنائی گئی ہیں کہ جو ہمارے ایسے لوگ جو مزدور ہیں, جو محنت کش ہیں, جو اپنے ڈاؤن ٹروڈن ایریا سے کیپٹل سٹیز میں, انڈسٹریل سٹیز میں آ کر وہ محنت مزدوری کرتے ہیں, یہاں پر وہ ان کو اپرچونٹیز ملتی ہیں, اور اپرچونٹیز ملنے کے بعد ان کو واپسی کا جو ہے وہ ان کا سفر زیادہ ہوتا ہے, تو وہ یہیں پہ اسٹے کر لیتے ہیں. کوئی چارپائی رینٹ پہ لے لیتا ہے, کوئی فٹ پاتھ پہ سوتا ہے, کوئی پارکوں میں سوتا ہے, کوئی اس قسم کی جگہیں ڈھونڈتے ہیں جہاں پر ان کی تذلیل ہوتی ہے اور جہاں پر ان کے جو ارننگ ہوتی ہے وہ بھی وہاں پہ صرف ہو جاتی ہے, کچھ کھانوں میں اور کچھ رہائشوں میں. تو اس حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق پناہ گاہیں جو ہیں ان کو اسٹیبلش کیا گیا ہے, تاکہ ایسے افراد جو اپنے دور دراز گھروں کو چھوڑ کے اپنے پیرنٹس کے لیے, اپنے بچوں کے لیے آ کے دن دہاڑی آ کے کرتے ہیں, اور ان کو ایک آنریبل اسٹے ملے, اور اسی کنسیپٹ کی بنیاد پر جو ہے پناہ گاہیں جو ہے اسٹیبلش کی گئی ہیں. اور جو کوئی بھوکا نہ سوئے جو ہے وہ موبائل یونٹس ہیں, وہ وہیکلز ہیں, فوڈ وہیکلز ہیں, جو کہ ڈور سٹیپس پہ جا کے ان افراد کو کھانا مہیا کرتے ہیں جو محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کے لیے ان کی جو بچت ہے وہ ان کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ ان کی جو ڈیلی کی ان کی جو کمائی ہے وہ ان کی اپنے کھانے پینے پہ اور ٹریولنگ پہ لگ جاتی ہے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا ڈیلی کا جو 500 سے لے کر 600 تک جو ہے ان کی بچت ہے, اس طرح سے ہوتی ہے. اور جو پناہ گاہوں میں کسی کی کھانے اور اسٹے کرنے کی جو بچت ہے وہ تقریباً اسی طرح 700-800 روپیہ پر ڈے ہوتی ہے, اور اسی کو وہ پھر بعد میں اپنے گھروں کو, اپنے بچوں کی فیسوں کے لیے یا اپنے پیرنٹس کی دعا دارو کے لیے وہ بھیجتے ہیں, جس سے ان کو ریلیف ملتا ہے اور ان کی جو ایکسپینس ہیں ان میں کمی آتی ہے, اور وہ ذہنی طور پر وہ فری ہو کے اپنا کام کرتے ہیں اور ملکی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو ایک ریلیف مل رہا ہوتا ہے کہ جس سے ان کی یہ پریشانی دور ہو جاتی ہے کہ ان کی انکم میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے کہ کتنی فوڈ گاڑیاں ہیں آپ کے پاس, اور مستقبل کا کیا منصوبہ ہے ان سے متعلق؟ کتنا آپ کے پاس نمبر ہے جو آپ نے مزید شہروں میں شروع کیا ہے, اور بیت المال جو ہے وہ کس طرح غربت کم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیونکہ ایک تو ہم دیکھتے ہیں نا صرف مدد کر دی جاتی ہے, وہ تھوڑا سا اماؤنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنا وقتی طور پر کام چلا لیتے ہیں, لیکن مستقل بنیادوں پہ کیسے وہ ہیلپ کر سکتا ہے لوگوں کو, اور جو ان لوگوں کی بھی کمپلینز ہوتی ہیں انہیں کس طرح ایڈریس کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جی مستقبل میں پہلے آپ کا پہلے سوال کا جواب میں دے دوں. مستقبل میں ہماری جو پلان ہے وہ اکتوبر تک ہم انشاءاللہ تعالی کوئی تقریباً 30 کے جو شہر ہیں ان میں ہم سپریڈ ہو چکے ہوں گے پاکستان کے, اور اسی طرح ہماری جو وہیکلز ہیں وہ تقریباً 40 کے قریب جو ہیں وہ موو کر رہی ہوں گی مختلف پاکستان کے شہروں میں, اس میں کے پی کے, بلوچستان, ایون آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, اور اس کے علاوہ پنجاب اور سندھ میں. اور باقی جو آپ نے دوسرا جو سوال کیا ہے اس پر جو پاکستان بیت المال ہے, بیسیکلی یہ کانسیپٹ جو ہے یہ ریاست مدینہ کا وہ لیڈنگ کانسیپٹ ہے جس کی بنیاد پر ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا جانے کا عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا ہے. اور یہ بیت المال جو ہے یہ ڈاؤن ٹروڈن ایریاز اور پلس ایسے افراد جن کا کوئی اللہ کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے, جو پورسٹ آف دا پور ہیں, جن کی کوئی ایسٹ نہیں ہے, جن کا کوئی روزگار نہیں ہے, ان کو یہ ٹارگٹ کرتا ہے. اور اس پر یہ تقریباً 10-12 حوالے سے یہ پروجیکٹس ہیں, ان کو یہ
केटर कर रहा है। हम पूरे पाकिस्तान में हमारा नेटवर्क है, पूरे पाकिस्तान के रिमोटेस्ट जो हमारे जो शहर हैं जहाँ पर कोई भी शायद पाकिस्तानी जो है जो यहाँ पे सिविक सिटीज में जो रहते हैं शायद वो भी ना गया हो, वहाँ पर भी हमारा एक नेटवर्क है। यानी कि डाउन ट्रोडन एरियाज में, फार फ्लंग एरियाज में, इंटीरियर बलूचिस्तान में, इंटीरियर सिंध में, साउथ पंजाब में, ऐसे एरियाज में हमारा नेटवर्क मौजूद है, हमारे ऑफिस मौजूद हैं, हमारे विमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स मौजूद हैं, हमारे SRCL जो कि स्ट्रीट रिहेबिलिटेशन के लिए जिनको बच्चों को उठा के उनको पढ़ाया जाता है वो वहाँ पर मौजूद है, हमारे फाइनेंशियल असिस्टेंस मौजूद है, विडो सपोर्ट प्रोग्राम है। फिर उसके अलावा ऐसे अफराद जो भी अल्लाह के सिवा जिनका कोई सहारा नहीं बनता, वो पाकिस्तान बैतुल माल उसका प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। और जब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, जब से इमरान खान साहब ने इसको टेकअप किया है, ये और ज्यादा ये इफेक्टिव होता चला जा रहा है और ये इसकी जो ग्रोथ जो है वो मजीद उसमें इजाफा आ रहा है और लोगों को मजीद यहाँ से फैसिलिटेट किया जा रहा है। ठीक, अच्छा, फंड्स का इशू रहता है अक्सर, हमने माजी में भी देखा है कि फंड्स का इशू रहता है, प्रोजेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, फंड्स उसके लिए दस्तयाब नहीं होते। आपके पास इस वक्त क्या पोजीशन है? तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स आपके पास मौजूद हैं? जी देखें, एक जो एनुअल बजट होता है वो तो एक किसी भी डिपार्टमेंट का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का उसको एलोकेट किया जाता है। और चूंकि हमारा मुल्क जो है वो गरीब मुल्क है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो विजन है वो ये है कि जी लोगों पर पैसा लगाया जाए और हमें भी हदायत हैं कि लोगों पर इन्वेस्ट किया जाए। और पाकिस्तान बैतुल माल जो है उसका एसेंस ही यही है कि वो लोगों पर पैसे लगाता है, चाहे वो खाने की चीजें हों, पीने की चीजें हों, उनको स्किल सिखाई जाए, उनको चाहे उसको मतलब किसी भी क्रीड, किसी भी रिलीजन, किसी भी रेस, किसी भी लैंग्वेज से उनका ताल्लुक, वो पाकिस्तानी होने चाहिए, उन पर हम पैसा लगाते हैं, उनको हम सोसाइटी में फाल रुकन बनाते हैं, फाल अफराद बनाते हैं। और इस पर बजट्स की जो है ऑब्वियसली वो रहती है और उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब से कल मेरी उनसे इस हवाले से बात भी हुई है। इंशाल्लाह ताला उन्होंने इस जो पाकिस्तान बैतुल माल के लिए और खुसूसन पनाहगाहों के लिए कोई भूखा ना सोए के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि हम आपको इंशाल्लाह ताला इस पर मजीद फैसिलिटेट करेंगे ताकि लोगों को ग्रास रूट्स लेवल तक आप जो है उनकी लाइफ जो है उनको अपलिफ्ट करें, उनको जिंदगी में दोबारा लेके आए। सर, ये टेक्निकल असिस्टेंस और टेक्निकल जो सपोर्ट या जो ट्रेनिंग्स होती हैं सालाना कितने लोगों को जो है वो दी जाती हैं? क्योंकि असल चीज तो ये भी है कि वो कुछ सीख जाएं और सीख कर अपनी जिंदगी में बेहतरी ला सके। जी, सबसे हमारा जो अहम जो प्रोग्राम है वो वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर है, जहां पर हमारे तकरीबन 160 वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर मौजूद हैं हर शहर में पाकिस्तान के, इंक्लूडिंग GB, ICT यानी कि आज़ाद जम्मू कश्मीर, वहाँ पर भी हमारे ये वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स मौजूद है। और वहाँ पर लोकली जो खवातीन हमारी माएँ बहनें हैं उनको ट्रेन किया जाता है, उनको स्किल उनकी बढ़ाई जाती है, उनको एम्ब्रॉयडरी, ब्यूटिफिकेशन, उसके अलावा उनको अभी हमने कंप्यूटर कोर्सेज उनके शुरू करवाए हैं और उसके अलावा उनको जो है वो निटिंग और स्टिचिंग के कोर्सेज करवाए जाते हैं। जदीद जो दौर चल रहा है इस पर मैंने आते साथ ही ये मुख्तलिफ जो हमारे टेक्सटाइल ग्रुप्स हैं, जो ब्रांडेड जो टेक्सटाइल ग्रुप्स हैं, उनको मैंने चिट्ठियां लिखी हैं कि आएँ, आकर हमें विजिट करें, हमारे आके हमारे जो वर्क सेंटर हैं उनको आके आप ट्रेन करें, कुछ टीचर्स को ट्रेन करें ताकि उनको जदीद हुनर सिखाया जाए, इसमें मज़ीद जिद्दत लेके आई जा सके। और मुझे ये यकीन है कि ये लोकली जो खवातीन ट्रेन होती हैं और वो पाकिस्तान का असासा हैं। देखें, पाकिस्तान में खवातीन जो हैं वो तकरीबन पाकिस्तान की आबादी का 55% हैं और गुर्बत में अगर कमी करनी है तो जब तक हमारा 55% ऑफ द पॉपुलेशन जो है, जब तक उनकी इकॉनमी स्ट्रांग नहीं होगी, जब तक वो फाल किरदार अदा नहीं करेंगी, वो मुआशरे में अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं देंगी, तब तक गुर्बत जो है उसमें कमी नहीं आ सकती। और उसके लिए जो है उसको हमने अभी मेरा प्रोग्राम है कि मैं वहाँ पर बच्चियों को जो है वो टैब्स दूँ ताकि टैब्स के जरिए जो है वो जदीद जो डिजाइनिंग है, जदीद कोर्सेज हैं, उनको वो अपडेट हों और ऐसे इलाकों में रहकर भी वो जदीद मॉडर्न तरीके की जो वो स्किल्स हैं उनको सीखें और उसके बाद ना सिर्फ वो अपने लिए बल्कि अपनी फैमिलीज के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए वो फाल साबित हो। और उस पर वो लोकली अपने घरों में बैठ के भी बिजनेस कर रही हैं और इनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। इस पर बहुत जबरदस्त एक प्लान इंशाल्लाह हम लेके आ रहे हैं। उस पर अगर उस पर मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है, इंशाल्लाह ताला हम इसको जो गुर्बत में कमी है उसको हम कई ऐसे जराए हैं जिन पे हम अमल करके लेके आ सकते हैं। इसके अलावा बच्चों का प्रोग्राम है जो SRCL है, जहाँ पर हमारे 156 के करीब हमारे सेंटर्स हैं, जहाँ पर हम उन बच्चों को सड़कों से उठाते हैं, उनको तालीम देते हैं और उसके बाद उनको सोसाइटी का एक फाल रुकन बनाते हैं। सर, वक्त खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। महीर अब्बास साहब MD बैतुल माल हमारे साथ मौजूद थे और राइट डायरेक्शन में अगर जो लोग डिजर्विंग हैं, जिनको टेक्निकल असिस्टेंस दी जाए ताकि वो अपना रोजगार पैदा कर सके और माशरे में अहम किरदार अदा कर सकें, इसकी बहुत ज़रूरत है।
آپ نے پروگرام دیکھا. عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.